السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دور حاضر میں جلسے جلوس کو لے کر طرح طرح کی بیان بازیاں اور سوشل نیٹ ورک پر طرح طرح کے اظہار خیالات لوگ کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک لیڈی ہیں نزہت جہاں، انہوں نے مدارس اسلامیہ میں ہونے والے جلسے جلوس پر خرچ ہونے والی رقم کے بارے میں مشورہ دیا کہ اس رقم کو بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے اوپر خرچ کیا جائے۔ طرح طرح کے لوگوں کے ذہن و فکر ہیں۔ ہمارا آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہونا چاہیے کہ فی نفس ہی جلسے جلوس میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ یقیناً یہ تبلیغ اسلام، فروغ اسلام کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ البتہ آج کے دور میں کچھ جلسے جلوس جو ہم اپنے علاقے بستی میں یا مدارس اسلامیہ میں کرتے ہیں، ان میں کچھ کمیاں خامیاں ہیں۔ ہمیں ان کمیوں اور خامیوں کو دور کرنا چاہیے، یہ ہم اور آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ تو ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنے جلسے جلوس کو کیسے فائدہ مند بنا سکتے ہیں کہ قوم مسلم ان جلسے جلوس کے ذریعے سے کچھ حاصل کر سکے، ان کا کچھ مستقبل، ان کی کچھ آخرت سنور سکے، سدھر سکے۔ تو حالات حاضرہ میں اگر غور و فکر کریں گے تو یقیناً کچھ جلسے جلوس ایسے ہوتے ہیں جن میں مقررین حضرات کو بلا کر کے ان سے اس ٹاپک یا اس موضوع پر تقریر کرائی جاتی ہے جو صرف واہ واہی سے تعلق رکھتا ہے۔ نیز کچھ مقررین حضرات بھی پبلک کی واہ واہی پر فوکس کرتے ہیں، پبلک کے اندر جوش پیدا کرتے ہیں اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر کی صداؤں کو بلند کراتے ہیں کہ سبحان اللہ کہو، کہ الحمدللہ کہو، اے نعرہ لگاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ اس طریقے کی باتیں مقررین حضرات کا ایک طور و طریقہ ہے، گویا کہ ان کا ایک اپنا یہی مقصود اصلی رہ گیا ہے، پبلک کو کچھ دیر کے لیے خوش کیا اور عوام الناس بولی بسری ہے، اسے بھی مزہ آ جاتا ہے اور الحمدللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اس محلے سے نعرہ لگاؤ، اس محلے سے نعرہ لگاؤ، ارے پیچھے والے سو رہے ہیں کہ آگے والے خاموش ہو جاؤ، پیچھے والے بولو۔ اس طریقے سے بہت ساری باتیں جلسے جلوسوں کے اندر ہوتی ہیں جن کا رزلٹ یا نتیجہ حاصل کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ انہی حضرات سے اگر صبح میں معلوم کیا جائے کہ بتائیں بھئی آپ کو کیا سمجھ میں آیا، یا مقرر صاحب نے، مفتی صاحب نے کیا بتایا، تو ارے مزہ آ گیا، اتنا ہنسایا انہوں نے، اتنا ہنسایا کہ بس پیٹ میں درد ہو گیا اور طبیعت خوش ہو گئی۔ بھئی اگلے سال کو بھی انہی مفتی صاحب کو بلانا ہے اور انہی مقرر صاحب کو بلانا ہے، فکس کر دو تاریخ۔ اب ان جلسے جلوس پر بے انتہا پیسہ خرچ ہوتا ہے، ڈیکوریشن کا پیسہ ہے، ساؤنڈ سسٹم کا پیسہ ہے، بہت سارے معاملات ہیں اور مقررین حضرات کے نذرانے بھی ہیں، اور نذرانہ ایک سے ایک موٹا نذرانہ۔ ابھی جلد ہی کی بات ہے، ہمارے ایک ساتھی ہیں، دوست بھی ہیں، انہوں نے اپنے مدرسے میں پروگرام کرانا تھا، انہوں نے رابطہ کیا اور کہا کہ اگر کسی کی تاریخ مل جائے، دو چند نام انہوں نے پیش کیے، اور تو بات کر کے دیکھیے گا، آپ یقین جانیے گا۔ میں نے جب ان حضرات سے رابطہ کیا جو اپنے وقت کے ایک مفتی صاحب ہیں، ایک چترویدی صاحب ہیں اور ایک ہمارے قرب و جوار میں رہنے والے ہیں، میں کسی کا ایک دم نام تو نہیں لے سکتا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب ان سے بات چیت ہوئی تو بمشکل تمام انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں تاریخ خالی ہے۔ ہم نے عرض کیا حضرت نذرانہ وغیرہ کیا دینا ہوگا؟ تو کوئی 20 بتا رہا ہے، کوئی 25 بتا رہا ہے کہ میں یہاں ہوں گا کہ وہاں ہوں گا۔ اس طریقے سے نذرانوں کی بھی بس پوچھئے گا مت، اللہ ہی خیر کرے، اللہ ہی خیر کرے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نذرانہ مت لیجئے گا، لیجئے گا، آپ دور سے آئیں گے، سفر کر کے آئیں گے، آپ میں اخراجات بھی ہیں، لیکن لوگوں پر بوجھ ڈالنا، خاص طور سے شعبان کے مہینے میں جو مدارس اسلامیہ کے اندر پروگرامز ہوتے ہیں، بچوں کی فراغت ہوتی ہے، تکمیل قرآن یا تحفیظ قرآن یا عالم دین جب بچے بنتے ہیں تو ان میں لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے۔ چونکہ مدارس اسلامیہ کی حالات آپ جانتے ہیں کتنے خستہ ہیں، چندے سے تو پورا مدرسہ چلتا ہے، مزید یہ کہ اب انہیں پروگرام کرانا ہو تو ایک موٹا اماؤنٹ انہیں اکٹھا کرنا پڑتا ہے، مقرر صاحب کے 25,000، شاعر صاحب کے 20,000، اس طریقے سے اگر وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو سارا 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ سے بھی اوپر کہیں جا کر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ مقررین حضرات خاص طور پر وہ پروگرام جو شخصی پروگرام ہوں، خاص طور سے مدارس اسلامیہ کے پروگرام ہوں، تو ان میں بھرپور دھیان رکھیں اور کم سے کم نذرانے میں کام چلائیں۔
جو آپ کا خرچہ ہو اسی خرچے کو پیش نظر رکھتے ہوئے مدارس اسلامیہ کے پروگرام اٹینڈ کریں تو یہ زیادہ بہتر بات ہے۔ اور مدارس اسلامیہ کے جو بھی محتممین ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا، آپ کے مدرسے میں باصلاحیت علماء کرام موجود ہوا کرتے ہیں، ان سے ہی تقریر کرائیں، ان سے ہی بیانات کرائیں اور انہیں جو بھی لفافہ نذرانہ دینا ہے انہیں پیش کریں۔ تو یقیناً ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ جو بس چیخم چلی کرنے والے ہیں یا پبلک کو واہ واہی یا چٹکلے چھوڑ کر ہنسی مذاق چھوڑ کر خوش کرنے والے ہیں، یہ خود بخود اپنی لائن پر آ جائیں گے۔ فی الحال میرا مقصود جو ہے وہ طنز کرنا نہیں ہے۔ آج کے دور میں جلسے جلوس پر بہت زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، یہ جبھی سود مند فائدہ مند ہوگا جبکہ ہم ان جلسے جلوس سے کچھ حاصل کریں، تبلیغ اسلام کریں، تبلیغ دین کریں۔ آج کا یہ دور جو ہے بہت نازک دور ہے، ہم اور آپ کو وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہمارے اسلام کی دین کی حفاظت ہو سکے، قرآن کی حفاظت ہو سکے، مدارس اسلامیہ کی حفاظت ہو سکے۔ یہ دنیا، یہ پیسہ، یہ روپیہ، یہ سب کے ساتھ تو جانے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کی تصحیح فرمائی تھی، انہوں نے بھی تبلیغ فرمائی تھی، لیکن انہوں نے تو کبھی کسی سے کوئی اتنی موٹی رقم نہ لی۔ اس کے علاوہ آپ اولیاء کرام دیکھیے گا، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دیکھیے گا، آپ تو خود دوسروں کو لٹانے والے تھے۔ تو ایک دم سب کچھ اپنے لیے اکٹھا کر لینا اور دین کے کام نہ آنا، یہ بھی ایک نہایت غلط بات ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ دین کی فکر کریں، دین کے کام آئیں، دین کی تبلیغ کریں اور وہ کام کریں جس سے اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل ہو، آخرت بہتر بنے۔ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت پہ زیادہ نظر ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے ہمیں جلسے جلوس کو کیا شکل دینا چاہیے اور ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ صرف اللہ اس کے رسول کی رضا ہونی چاہیے، تبلیغ دین اسلام ہونا چاہیے، واہ واہی بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بس موج مزے میں سبحان اللہ الحمدللہ اور اچھل کود کر کے بات ہی ختم کر، نہ نماز سے مطلب نہ روزے سے مطلب، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، بس اپنی زندگی جیے جا رہے ہیں، کمائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، پیے جا رہے ہیں، دین کی کیا رہنمائی ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر غور کیجیے گا اور ایک مسلمان بن کر مسلمانی زندگی، اسلامی زندگی اپنائیے گا۔